نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان بأرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان عقل و دانش، ارباب محفل، جو حضرات کل کی گفتگو میں موجود تھے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا اس 2 روزہ گفتگو کا عنوان جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43، the last verse of this سورہ، وہ عنوان قرار پایا، اور اسی کے ضمن میں قبلہ کعبہ سید تنویر جعفری صاحب کے حکم سے قرآن اور علی کے ضمن میں گفتگو جاری تھی۔ پانی نہ میں نے کبھی ممبر پہ پیا ہے، نہ ضرورت، تھینک یو سو مچ، آپ توجہ میری طرف فرمائیں۔ وہ ساقی کے آج خود پیے، ساقی کا کام تو پلانا ہے، توجہ ہے آپ صرف بیدار رہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا، وہ بھی مودت حیدر کے، ایک مل کے نعرہ سنا دیں مجھ کو، بیدار ہوں گے انشاءاللہ، نتیجے دینے ہیں کل کی گفتگو کے، کوشش کروں گا تھوڑی سی تمہید تاکہ جو لوگ موجود نہیں تھے ان کے لیے بات کنیکٹ ہو جائے۔ سامعین کرام، پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر بڑے اہم ترین فیصلے سنائے، اور میں گفتگو کو وہیں سے چھیڑوں گا جہاں پہ میں نے کل چھوڑی تھی۔ میں نے لفظ کہا ہے چھیڑوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ رسالت کے 2 گواہ ہیں، جن کو کل کی گفتگو یاد ہے، کم از کم وہ بولیں، آپ کو دیکھ کے پچھلے بندے بھی بول پڑیں گے۔ 2 گواہ ہیں، 2 گواہ کافی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا 1 گواہ کافی ہے یا میں اللہ کافی ہوں، کہا 2 گواہ کافی ہیں۔ کس کے لیے؟ رسالت کے لیے۔ ایک میں اللہ کافی ہوں، دوسرا وہ کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، انشاءاللہ اگلی منزل طے کر کے آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ اب وہ من کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اگر سارے بیدار ہوں تو میں عرض کروں وہ من کون ہے؟ حضور بولے، میں چہرے پڑھ رہا ہوں، جو بندے خاموش
خاموش ہیں, مجھے بتائیں جاننا چاہتے ہیں وہ من کون ہے؟ چلیں میں کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ روایت کم پڑھوں آیت زیادہ پڑھوں, مگر اگر کوئی روایت پڑھوں تو پھر کسی عام یا ایسے ویسے راوی کی نہیں پڑھتا, ایسے راوی کی پڑھتا ہوں کہ جس پر تمام مقاتل بے فکر کے لوگ متفق ہوں. عبداللہ ابن عباس بڑا مشہور راوی ہے, سارے صاحبان جانتے ہیں. یہ وہ راوی ہے کہ جس پر تمام مقاتل فکر کے لوگ جو ہیں اس پر اعتقاد رکھتے ہیں, اور سب نے ان سے مختلف روایات اور احادیث نقل کی ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی, آج ہمیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائے. بھائی موضوع قرآن اور علی دیا ہے تو پھر قرآن سن کے, قرآن کی فضیلت سن کے بولنا تو پڑے گا. کیا کہا اور کہا کس سے؟ امیر المومنین سے, کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں. کہا ہمیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائیے. امیر المومنین نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس طرح بیان کیا, سورہ فاتحہ کے ایسے پہلوؤں کو بیان کیا اور اس طریقے سے دریچوں کو کھولا کہ ہم سب مولا کی گفتگو میں محو ہو گئے, بالکل ایسے جیسے آپ محو ہوئے ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟ اور ہم محو گفتگو اس طرح ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا. جب دیکھا تو ابھی بسم اللہ کی بات تک پہنچے تھے. میرے توجہ میں بیدار ہوئیے گا. جب عبداللہ ابن عباس نے مولا سے پوچھا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عبداللہ سن, اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ایک رات کیا کئی راتیں گزر جائیں, اور وہ تفسیر اتنی لمبی ہو کہ 70,000 اونٹوں پر بھی وہ پوری نہ آئے. میرے ساتھ بیدار ہوئیے گا. اور کہا اگر میں علی چاہوں تو وہی پوری کی پوری تفسیر ایک نقطے میں بند کر کے رکھ دوں. بھائی علی کی, یہ علی کا اعزاز ہے کہ جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے. یہ وہی علی ہے کہ اگر چاہے کسی بندے نے سوال کیا کہ مولا آج ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں کہ جس میں ایسے حروف ہوں کہ جن میں کوئی نقطہ ہی نہ ہو, جو حیران ہو کے بیٹھے نجم البلاغہ پڑھ لینا. دوسرے بندے نے اٹھ کے سوال کیا مولا آج ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں کہ جن میں ایسے حروف ہوں کہ الف نہ ہو. امیر المومنین نے پھر بدی وہ خطبے بیان کیے. یہ علی کو اعزاز حاصل ہے. کہا اگر میں چاہوں کہ وہ پوری کی پوری تفسیر ایک نقطے میں بند کر کے رکھ دوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا علی پھر وہ تفسیر ایک نقطے میں بند کر کے ہمیں دکھائیں, ایک نقطے میں بیان فرمائیے. یہ کہنا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں عبداللہ سن, الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک, والناس کی سین سے لے کے بسم اللہ کی بات تک پورے قرآن کا خلاصہ سورہ یاسین میں ہے. پورے قرآن کا کرکس سورہ یاسین میں ہے. جن کو اردو سمجھ نہیں آتی ان کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں. پورے قرآن کا کرکس نچوڑ جو ہے سورہ یاسین میں ہے, اور سورہ یاسین کا کرکس سورہ فاتحہ میں ہے, اور پوری سورہ فاتحہ کا کرکس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرکس بسم اللہ کی با میں ہے, اور بسم اللہ کی با کا خلاصہ بسم اللہ کی با کا نچوڑ بسم اللہ کی با کا نقطے میں ہے. کہا انا نقطۃ التی تحت البا. سب سن لو کہ میں علی وہ با کا نیچے والا نقطہ ہوں. بکھرا ہوا نعرہ نہیں چاہیے بھائی. آج کے سارے پچھلے میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں اور تقریر بھی کر رہا ہوں. انا نقطۃ التی تحت الباب, میں علی با کا یہ نیچے والا نقطہ ہوں. آپ نے غور نہیں فرمائی, علی نے یہ نہیں کہا میں الف ہوں. الف مقام اللہ ہے, اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں با ہوں. زحمت ہوں گا یہاں پہ ہر بندہ بیدار ہو جائے, ڈاکٹر صاحب بیدار ہوئیے گا. کہا میں الف نہیں, میں با نہیں, میں با کا نقطہ ہوں. اب جملہ دوں گا, دیکھتا ہوں کون ریسیو کرتا ہے کون نہیں.
اور یہ با کا نقطہ امپورٹنٹ اتنا ہے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو با کی پہچان نہیں ہوتی. بھائی نقطہ لگے گا تو پتا چلے گا یہ با ہے, دو اوپر لگیں گے تو تا ہے یا سا ہے. یہ نقطہ امپورٹنٹ اتنا ہے کہ اس کے بغیر با کی پہچان نہیں ہوتی. تو علی بتانا یہ چاہتے تھے کہ الف مقام اللہ کا ہے, با محمد ہے, اور میں با کا وہ نقطہ ہوں کہ اگر نقطہ نہ ہو یعنی علی نہ ہو تو رسالت کی پہچان نہ ہوگی. آپ جیئیں, آباد شاد رہیں. اب اگلی منزل کو طے کرتے ہیں. کل میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے وارثوں سے سمجھو. توجہ ہے آپ کی؟ جو بندے ایگری کرتے ہیں وہ بولا کرے. سب بزرگوں سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا, تائید چاہتا ہوں اور دعا چاہتا ہوں. تھوڑا بولیں گے. جوان بیٹھے ہیں, آپ میرے ساتھ, بچے سو گئے, آپ نے ساتھ دینا ہے. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو وارثوں سے سمجھو. جملہ دوں نہ دوں؟ دیکھیں, اگر دنیا نے قرآن کو اس کے وارثوں سے سمجھا ہوتا تو آج اسلام ہوتا, فرقے نہ ہوتے. اسلام ہوتا, فرقے نہ ہوتے. قرآن itself ہدایت ہے. میرے ساتھ بولتے ہیں نا ذاکر صاحب, قرآن itself برکت ہے. قرآن بذات خود رحمت ہے. قرآن بذات خود قبلہ جعفر صاحب حجت ہے. قرآن بذات خود گائیڈنس ہے, ہدایت ہے, برکت ہے, حجت ہے, نعمت ہے. مگر یاد رکھنا کہ قرآن اس وقت تک ہدایت ہے جب تک اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے نہ کیا جائے. نہیں آپ نہیں پہنچے ہیں بھائی. قرآن ہدایت ہے مگر تب تک جب تک اس کی تعبیر اپنی مرضی سے نہ کی جائے, جب تک اس کی تعریف اپنی مرضی سے نہ کی جائے. قرآن ہدایت ہے مگر اس کو ہادی کی ضرورت ہے, اس کو رہبر کی ضرورت ہے. میرے ساتھ بولتے ہیں نا, قرآن کو ہادی اور رہبر کی ضرورت ہے. اب اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو وارثوں سے سمجھو. بندے بیدار نہیں ہوئے, مجھے پھر جملہ دینا پڑے گا. آپ تھوڑی دیر کے بعد ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اپنا انرجی لیول برقرار رکھا کریں. دیکھیں قرآن کو میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں, وارثوں سے. شاید آپ کی حیرانگی میں قرآن کی آیت تلاوت کر کے توڑ دوں. میں خود سے نہیں کہہ رہا بھائی جان کہ قرآن کو وارثوں سے سمجھو. قرآن کا ہی فیصلہ ہے. آواز قدرت آئی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے قرآن کے وارث بنائے ہیں. اور کیسے بنائے ہیں؟ کہ اپنے بندوں میں سے چن کر بنائے. آواز اٹھا رہے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ کہہ رہے قرآن کے وارث بنائے. کیسے؟ اپنے بندوں میں سے چن کر. یہ اللہ نے سلیکٹ کیے ہیں. تو اب میں ملت تشیع کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں اور ان میں ڈفرنس یہی ہے کہ ہم ان کو وارث دین یا وارث قرآن نہیں مانتے جن کو سقیفہ نے چنا, بلکہ ہم ان کو مانتے ہیں جن کو قرآن اور اللہ نے چنا. سارے مل کے پچھلے شامل ہو. آپ جی آواز اشاد رہے. پروفیسر صاحب بات سمجھ آ رہی ہو؟ دور بیٹھے ہیں مگر میرا نظر پہنچ رہی ہے, کوئی بات نہیں. ہم وارث ان کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے چنا. وارث دین بھی مانتے ہیں, وارث قرآن بھی مانتے ہیں. تو آؤ اب پھر دلیل دوں کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو وارثوں سے کیسے سمجھو. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو سمجھنا ہے
تو نقطہ بائے بسم اللہ سے سمجھو. اگر دعوت ذوالعشیرہ کی اگر آیت عشیر کو سمجھنا ہے تو صاحب دعوت عشیر کو سمجھو. اگر آیت غدیر کو سمجھنا ہے تو من کنتم مولا سے سمجھو. اگر تم نے فرش کی آیت کو سمجھنا ہے تو بستر پہ سونے والے سے سمجھو. اگر عرش کی آیت کو سمجھنا ہے تو پردہ وحدت کے پیچھے لہجے قدرت میں نبی سے گفتگو کرنے والے سے سمجھو. اگر آدم کی آیت کو سمجھنا ہے تو آدم کو توبہ کا ہنر سکھانے والے سے سمجھو. اگر ابراہیم کی آیت کو سمجھنا ہے تو ابراہیم کو آگ سے بچانے والے سے سمجھو. اگر موسیٰ کی آیت کو سمجھنا ہے تو طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے سے سمجھو. اگر عیسیٰ کی آیت کو سمجھنا ہے تو عیسیٰ کو مسیحائی کا ہنر سکھانے والے سے سمجھو. اگر یوسف کی آیت کو سمجھنا ہے تو یوسف کو کنویں سے بچانے والے سے سمجھو. اگر یعقوب کی آیت کو سمجھنا ہے تو یعقوب کو صبر کا ہنر سکھانے والے سے سمجھو. اگر آیت تطہیر کو سمجھنا ہے تو شامل انما یرید اللہ سے سمجھو. اگر قرآن پاک ہے تو پنجتن پاک سے سمجھو. اگر قرآن حاجت ہے تو حاجت روا سے سمجھو. آپ حیران ہو کے سنیں یا بول کے سنیں یا ہاتھ اٹھا کے سنیں, میں جملہ دے رہا ہوں. اگر قرآن پاک ہے تو پنجتن پاک سے سمجھو. اگر قرآن حاجت ہے تو حاجت روا سے سمجھو. اگر قرآن الیکشن سے بنا ہے تو الیکشن سے بننے والے سے سمجھو. اگر قرآن نازل ہوا ہے تو نازل ہونے والے سے سمجھو. اگر قرآن حاجت ہے تو حاجت روا سے سمجھو. اور اگر قرآن مشکل ہو جائے تو مشکل کشا سے سمجھو. آپ سلامت, مولا آپ کی ہوائی شریعت قبول فرمائے. آج کے اس عظیم دن کا صدقہ آپ جسماتوں کو مزید بلند کرے اور ذکر حیدر کو یوں ہی مودت کے سمندر میں غوطہ لگا کر سننے کی توفیق دے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ, ذاکر جی, خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو محبت علی نے پستیوں سے نکال کر مودت حیدر کی بلندیوں پہ پہنچا دیا. اور آئے ابھی جو یہ پہلی منزل ہم نے اس سلسلے کی طے کی ہے, سارے صاحبان نے ماشاءاللہ اپنی مرضی کا ٹائم لیا ہے, تو آج میں بھی چاہوں گا کہ گفتگو کو اسی منزل تک پہنچاؤں. بے فکر ہو جائے, یہ ذکر ایسا ہے, یہ موضوع ایسا ہے کہ وقت جو ہے وہ مانند پڑ جاتا ہے. آئے ذرا موضوع پہ آئے. بات ہو رہی تھی قرآن کو وارث خصوصیت. جب میں نے کل کہا تھا کہ قرآن اور علی میں سملیرٹیز بھی بتاؤں گا اور کنٹراسٹ بھی بتاؤں گا, توجہ ہے, یعنی مماثلت بھی بتاؤں گا اور فرق بھی بتاؤں گا. قرآن اور علی ایک ہیں مگر کسی منزل تک, جیسے کسی مقام پہ جا کے جبریل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے. نہیں پہنچ نہیں رہے آپ, میرے ساتھ بیدار ہوئیے گا. اسی طرح کسی مقام پہ قرآن اور علی بھی کہیں پہ فرق آ جاتا ہے. اور بتانا میں نے پہلا فرق خود سے نہیں, مجھے پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے, ادھر نظر کرو تو ڈاکٹر صاحب ہیں, ادھر کرو تو پروفیسر صاحب ہیں, یہاں پر قدیمی چہرے جو مجالس کے ساتھ دیرینہ تعلق رکھتے ہیں, علماء و ذاکرین سنتے رہتے ہیں, تو بات انشاءاللہ مدلل ہوگی اتھینٹسٹی کے ساتھ. آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے اس کو چھونا پڑے گا. کہ سارے حافظ ہیں موسٹلی دیکھ کی تلاوت کرتے ہیں نا جی, تو وہ چھونا پڑے گا, کھولنا پڑے گا. اب چھونے کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت شرط ہے. اب ہر بندہ بیدار ہو کے سنے, اس سے آگے وہ سفر کرے جس کا عقیدہ مضبوط ہو اور جس کا سینہ کانپنے لگ جائے, وہ دل پہ ہاتھ رکھ لے.
قرآن کہہ رہا ہے سورہ واقعہ کے اندر، خود سے نہیں کہہ رہا، لا یمسہ الا المطہرون، جو بھی قرآن کو چھونا چاہے پہلے پاک و پاکیزہ ہو، خود کو طاہر کرے، پاک کرے. تنزیل من رب العالمین، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو رب العالمین نے نازل کیا. یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ کوئی کیمسٹری فزکس کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، خاتم الانبیاء پر نازل ہونے والی کتاب ہے. یہ کتاب بھی پاک ہے، جس پر نازل ہوئی وہ بھی پاک ہے، اس کے تلاوت کرنے والے وہ بھی پاک تھے. تو اس لیے اللہ نے شرط رکھ دی کہ امت مسلمہ کے اندر اگر کوئی بھی محمد پر نازل ہونے والے کلام کو تلاوت کرنا چاہے، علی کی زبان سے جاری ہونے والے قرآن کو پڑھنا چاہے، تو پہلے خود کو پاک کرے. جن کو کل کی گفتگو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا علی وہ ہے کہ جو قرآن کو اس وقت بھی تلاوت کر رہا تھا کہ جب قرآن کا نزول بھی نہ ہوا تھا. تو کہا لا یمسہ الا المطہرون، طہارت شرط رکھ دی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ قرآن کو چھونے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے. یہ میری لیفٹ سائڈ والے حضرات اس جملے میں ساتھ شامل ہو جائیے گا. اور ہر وہ بندہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، یا جس کی آنکھیں ابھی آدھی بند ہیں اور آدھی کھلی ہوئی ہیں، یا جس کو میری گفتگو میں ابھی تک شامل ہونے کا موقع نہیں ملا، یہ وہ جملہ دے رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں کہ بھائی قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو. توجہ توجہ، قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسم پاک ہو، مگر علی علی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نسب پاک ہو. نسب پاک ہو. اس لیے کہا کرتے ہیں علماء کہ علی کی ولایت باپ کی وراثت میں نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. تو پہلا فرق سمجھ آ گیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے بدن کا، جسم کا پاک ہونا ضروری، اور علی علی کرنے کے لیے نسب کا پاک ہونا ضروری، نسل کا پاک ہونا ضروری، خون کا پاک ہونا ضروری. اگر بیدار ہوں، دوسرا فرق بتاؤ، بولو سارے بولو. دیکھیں قرآن پڑھنا کیا ہے، تھوڑا آپ کے ساتھ بھی بات چیت بھی ہو جائے. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ سارے بولو. اگر کسی کو شک ہے تو بے شک چپ ہے. سارے بولو قرآن پڑھنا ثواب ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت. چلیں آرام سے پڑھتا ہوں. اکثر بندے شکایت کر دیتے ہیں جی آرام سے پڑھا، آرام سے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کتنا بولتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں. قرآن کو دیکھنا قبلہ، عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا. بولو بولو، آرام سے پڑھ رہا ہوں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اچھا بھائی قرآن کو چھونا عبادت، حب علی عبادت، علی سے محبت عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت. یہاں پہ ایک ایک لفظ پہ غور رہے. جب آپ خود غور کر لیتے ہیں میرا وقت بچ جاتا ہے، ورنہ مجھے پھر پیچھے آنا پڑتا ہے. دیکھو قرآن کی تلاوت کرنا عبادت، اور ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. جنہوں نے غور نہیں کی ان کے لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. میں نے قرآن کا ذکر کرنا عبادت نہیں کہا، میں نے قرآن کی تلاوت کرنا عبادت کہا ہے. اگر کوئی بندہ ساری رات بیٹھا قرآن 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 کہتا رہے، کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی. مگر اگر وہی بندہ ساری رات علی 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 کرتا رہے تو وہ عبادت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا. اب آپ
عبادت نہیں، ایسی عبادت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ یا علی کہے تو اس کو ایک مقبول قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ جو ساری رات محنت کر کے قرآن پڑھے پھر بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں۔ گارنٹی کوئی نہیں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لفزش ہو سکتی ہے، مگر ایک بار یا علی کہنے سے مقبول قرآن کا ثواب ہے۔ پتہ چلا یہ وہ در ہے، یہ وہ حیدر ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہی اجر فوراً مل جاتا ہے اور اٹیسٹیشن بھی ساتھ ہی ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈگری کہاں سے لی، اٹیسٹڈ کہیں اور سے جا کے کرائی، ان کے پاس اٹیسٹیشن کی اتھارٹی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو کیا بیان کر رہا کہ قرآن کہنا عبادت نہیں، مگر علی کہنا عبادت ہے، اور یہ فرمان رسول اللہ ہے۔ چلیں ایک اور منزل طے کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ آج آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں، اور میری کوشش ہے کہ دو چار بندے جو ابھی بھی اس سے محروم ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، اور کوشش کریں، اگر پرابلم ہے کوشش کریں بات کو سمجھنے کی، میں اور اس کو کمپریہنسو کر دوں گا۔ قبلہ تاریخ کا مطالعہ کریں، ماشاءاللہ وہ لوگ جن کا مطالعہ کرنے کا انٹرسٹ ہے تشریف رکھتے ہیں، آپ یہ واقعہ متعدد بار سن بھی چکے ہوں گے اور جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان الانبیاء قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، توجہ ہے آپ کی؟ چھک تو نہیں گئے؟ پھر ایک چھلکتی ہوئی صلوات علیہ فرمائے۔ رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، پاس سے ابو جہل گزرا، نام تو سنا ہوا ہے نا، ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے۔ رسول کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا محمد یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کا جواب سنو گے؟ رسول کی حدیث سن کر اور کلام رسول سن کر خاموش نہ بیٹھو، جس طرح قرآن سنتے ہوئے بولتے ہو، جس طرح ذکر علی سنتے ہوئے بولتے ہو، جس طرح توحید سنتے ہوئے بولتے ہو، ان سب کے ذکر کے لیے اسی طرح اپنے صدا کو بلند کیا کر۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارے خون کی مجبوری ہے کہ جب علی کا نام آئے تو جسم میں کرنٹ سپٹ جاتا ہے، خود خون ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ اور جملہ دے دوں یہاں پر، میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل میرے والد محترم کے استاد تھے، ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ قبلہ یہ شیعہ حضرات جب نعرے تکبیر لگاتے ہیں تو اللہ اکبر آہستہ آواز سے کہتے، توجہ ہے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کہا کہ اللہ اکبر توحید کا نعرہ آہستہ آواز سے لگاتے، پھر نعرے رسالت بھی آہستہ آواز سے، مگر جب نعرہ حیدری یا علی آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ پڑ گیا، یہ جوش و جذبے کے ساتھ بلند آواز سے یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اب جملہ میں نے پیش کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ کس کا خون ٹھاٹھے مارتا ہے، کس کے دل میں محبت حیدر کا سمندر موجود ہے، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا اور صدا کو بلند کرنا۔ جب یہ سوال کیا تو میں قربان جاؤں، اللہ درجات بلند کرے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے، اگر ہمارا مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو ہم یا رسول اللہ بلند آواز سے کہتے۔ ہمارا مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے ہے۔
بکھرا نعرہ نہیں، مل کے پچھلے مل کے نعرہ سے ہاتھ اٹھا کے آواز شامل مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ دیکھیں اگر سامنے ہوتے مشرک تو ہم توحید کا نعرہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے، اور انصاف بھی یہی جس سے مقابلہ ہے ویسا رد عمل ہونا توجہ ہے، اور اگر مقابلہ ہو کافروں سے تو رسالت کا نعرہ بلند آواز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے پوچھا کیا کہ یہ کیا ہے، تو پیغمبر نے جواب دیا، یاد رہے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے، قرآن کے بارے میں پوچھ رہا ہے ابو جہل، یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا هو الحق، یہ قرآن حق ہے یا نہیں؟ سارے بولے تو بولو قرآن حق ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ جو اس بات سے ایگری کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک قرآن حق ہے، مگر اس علم کا جواب سنو، اس نے کہا میں قرآن کو حق نہیں مانتا۔ نہیں پھر آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ میں کسی بڑی پرانی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ ارے بھائی میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 32-33 نوٹ کر لیں۔ خالق ارشاد فرما رہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ جب کہنے والوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو میرے اللہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسا، فَأَمْطِرْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسا، اور ابیتنا بعذاب علیم، یا پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب دے۔ آیت بڑی خاموشی سے آپ نے سن لی، مگر آیت کا نتیجہ سن کے یہ خاموشی نہیں چاہیے۔ یہ قرآن پڑھا ہے بھائی، بندہ ہے قرآن کا منکر، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں، مشہور بندہ، سب سے بڑا دشمن رسالت ابو جہل صریحاً قرآن کو حق نہیں سمجھ رہا، قرآن کا منکر ہے، منہ سے عذاب بھی مانگ رہا ہے، پتھر کا عذاب خود مانگا، دردناک عذاب خود مانگا، چپ کر کے سنتے ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مگر نتیجے پہ ہر بندہ بولے اور ذہن میں رہے کہ میں کس نتیجے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، قرآن اور علی میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی قرآن سے۔ ابو جہل ہے قرآن کا منکر اور عذاب مانگا اللہ سے کہ حبیب اللہ سے کہہ کہ میں ہوں قرآن کا منکر، اگر وہ چاہے تو مجھے پتھر کا عذاب دے یا مجھے کسی دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ کوئی بندہ مجھے اٹھ کر قیامت تک کے لیے یہ دکھا دے کہ اس پر عذاب آیا، پتھر آیا، کوئی دردناک عذاب آیا، بھائی نہیں آیا۔ تاریخ کے کسی پھٹے پرانے ورق پر بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ بھائی بات میں کر رہا ہوں، دعویٰ میں کر رہا ہوں، پریشان آپ کیوں ہیں؟ بولو میرے ساتھ، عذاب آیا نہیں آیا، پتھر آیا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ مانگا تھا، قرآن کا منکر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یہ حق ہے۔ نہیں مجھے پھر آپ کو بیدار کرنا پڑے گا، یہ میرے مزاج کی مجبوری ہے۔ اب رسول نے قرآن کو حق کہا، کسی اور کو بھی رسول نے حق کہا، الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اس اعتبار سے بھی، اس ریفرنس سے بھی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، توجہ میری طرف یا کوئی جاتا ہے تو جائے، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ کیا
کہ اس اعتبار سے کہ قرآن بھی حق علی بھی حق، تو قرآن اور علی حق، قرآن اور علی ایک ہی، قرآن اور علی حق ہیں. اور پھر اسپیسیفکلی بھی پیغمبر نے فرما دیا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. قرآن ہے حق، علی ہے حق. ایک حق کا منکر ہوا ابو جہل اور عذاب مانگا. اللہ نے بابا ناصر شاہ جی عذاب نہیں اتارا، پتھر نہیں مارا، بلکہ ایک اور آیت نازل کر دی. سورہ انفال 33ویں نمبر آیت، مالک ارشاد فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا حبیب میں قرآن کے منکر پر عذاب نہیں بھیجوں گا کیونکہ تو ان میں موجود ہے. رسالت کے پروانے بولو بھائی. کہا تو ہے رحمت للعالمین، تیری موجودگی میں عذاب نہیں دوں گا. مشکل حل ہوئی. اگرچہ وہ قرآن کے منکر ہیں، اگرچہ وہ عذاب خود مانگ رہے ہیں، مگر یاد رکھو یہ تھا قرآن کا منکر. یہ ٹھیک ہے آپ کی صاحبہ، یہ تھا قرآن کا منکر. اور اس پر عذاب نہیں آیا. اب میں ایک منکر دکھاتا ہوں، وہ بھی حق کا منکر ہے. نہیں تھوڑی زحمت فرما لیں، میں بات کو ایک جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. ان پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ رسول کی موجودگی ان کو فائدہ دے گئی، رسول کی موجودگی نے بچا لیا. مگر ایک ایسا حق ہے کہ اگر اس کا منکر کوئی ہو جائے تو اللہ فوراً عذاب بھیج دیتا ہے. اس وقت رسول کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دیتی. سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے مل کے علی حق، علی حق، علی. دو حق ہیں، ایک حق کا منکر جس پر عذاب نہیں آیا، دوسرے حق کا منکر جس پر فوراً عذاب آیا. چلو موسٹلی آدمی جانتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، مگر یہ جو میرے چھوٹے بھائی دوست ینگ فیلوز بیٹھے ان کے لیے مجھے عرض کرنا ہے. جاؤ تاریخ پڑھو. بندے کا نام ہے حارث بن نعمان فہری، سنا ہوا نام ہے. اب میں یہاں سے قبلہ جعفری صاحب سے لے کر ذاکر جی تک ہر بندے کو اس گفتگو میں انوالو کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا زحمت فرمائیے گا میرے ساتھ. رسول نے ولایت علی کا اعلان کیا. بھائی جان اب رسول کی بڑے آرام سے بات کو لفظوں کو محسوس کرنا ہے. رسول کی بزم میں سے سامنے سے بندہ ہونا نہیں پہنچے آپ مجھے پتہ نہیں، میں پہنچاتا ہوں. ولایت علی کا اعلان ہوا اور یہ حارث بن نعمان فہری وہیں پر موجود تھا. یہ کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، یہ کوئی را کا ایجنٹ نہیں تھا یا سی آئی اے کا ایجنٹ نہیں تھا. یہ بھی تازہ سر منڈوا کے آ رہا تھا، تازہ حاجی تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج ابھی کر کے آ رہا تھا، سر منڈوایا ہوا تھا، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، نمازوں پہ گھمنڈ تھا. مگر جب ولایت علی کی باری آئی تو اعلان سنتے ہی رسول سے سوال کر بیٹھا. نامی والا بیدار ہوئے گا. پتہ چلا کہ ولایت علی ایسا موضوع ہے، ایسا امر ہے، ایسا فعل ہے کہ جس کو ماننے کے لیے بندے رسول سے بھی سوال کر دیتے. اور پھر اگر کوئی مرتضی ساکی سے ریفرنس مانگ لے تو تو کوئی نہیں. بندوں نے تو رسول کو نہیں چھوڑا،
ہمیں کوئی کہنا رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، ہم مان لیتے ہیں، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ سامنے کہنے والا وہ ہے جس کی زبان وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہے۔ اور اس نے یہی سوال کیا کہ اے محمد ابن عبداللہ، یہ جو اعلان ولایت علی کر رہا ہے، کیا یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اللہ کے حکم سے کر رہا ہے؟ تو پیغمبر نے یہی جواب دیا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں اللہ کی وحی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا؟ اور اس نے کہا اگر یہ بات ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ ولایت یعنی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ سے کہو کہ فوراً مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اب میں یہاں پر ایک گزارش عرض کروں گا، اس نے پتھر نہیں مانگا ڈاکٹر صاحب، اس نے صرف عذاب مانگا، اور اللہ نے فوراً، ابھی اس کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، تاریخ کہتی ہے جبریل اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا کہ اس نے میرے استاد کی ولایت کو جھٹلایا ہے، اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہو کہ فوراً مجھ پر عذاب نازل کرے، یہ کہنا تھا۔ لفظ ختم نہ ہوئے کہ اللہ کے حکم سے جبریل نے فوراً ایک پتھر اس کے سر پہ مارا اور یہ فنار ہو گیا۔ اب جملہ دے رہا ہوں جن کا تاریخ سے واسطہ ہے کہ بھائی اللہ چاہتا تو کوئی اور عذاب بھی دے سکتا تھا، اب اللہ نے عذاب وہ دیا جو اس سے پہلے کعبہ کے دشمنوں کو دیا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی انت مثل الکعبہ فی امتی، علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی طرح ہے۔ کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، نعرہ عذاب ہے جو ہے، لگتا تھا کہ آپ سمیٹتا ہوں، سلوات ہدیہ فرما دے مل کے بہت سمیٹ لیا میں، چونکہ مجھے ذکر مسائل بھی کرنا ہے اور میری یہ عادت نہیں کہ میں مجبوراً کسی کو بٹھائے رکھوں، بس مجلس ہوئی ماشاءاللہ منظوری والی ہوگی۔ اللہ بانیان کا یہ فرش عذاب بچھایا اپنی عظیم عبادتوں میں قبول منظور فرمائے۔ یہ موضوع تو البتہ ایسا ہے قرآن اور علی یا ولایت علی کہ جس پر 2-4 مجلسوں سے بات نہیں بنتی، اس پر اشرے بھی کم پڑ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی بات آگے بڑھائیں گے۔ میرے معزز سامعین بزرگ تشریف رکھتے ہیں، نوجوان بیٹھے، دیکھیں ایز اے خطیب، ایز مقرر یا کوئی بھی بیان کرنے والا، آپ میں بھی فضائل میں تو بولتے ہوں یا وہ ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ جی بولیں یا ساتھ میں، مگر مسائل میں نا لفظوں کے محتاج نہ ہوں اور پڑھنے والے کا محتاج نہ، کیوں؟ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے اور ذکر مسائب ہے کہ جن کا مسائب سن کر صرف انسان نہیں روتے، ملائکہ و انبیاء و رسول ہوتے، اور اس نیت سے آنسو نکلے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ آنسو جناب سیدہ کے رومال کی زینت بننا۔ اور شاید ہے آپ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی، آج کی رات کم از کم شرما کے نہیں، آج صرف علی کی بیٹیاں یتیم نہیں ہوئی، آج امت یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، علی کی زندگی 2 سجدوں کے درمیان میں گزر گئی۔ تواریخ میں آتا ہے کہ علی نے دنیا میں آتے ہی
सजदा किया। और जब दुनिया से गए तो उस वक्त भी सजदे में थे। अज़ादारों, ये आज की रात वो रात है कि बैतुल शर्फ में कोहराम मचा। मैंने लफ्ज पढ़े हैं कि मौला की शहादत पर पूरा कूफा मुतज़लज़ल था, कूफा के दरो दीवार हिल रहे थे। देखें, मैं इस फेल की भी एप्रिसिएशन करूंगा कि आप ये चिराग बुझाकर, लाइटें बुझाकर हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हैं कि अगर कोई शर्मा रहा हो तो वो शर्माए ना, कोई जाना चाहे तो चला जाए। अब जो लोग यहाँ बैठे हो, यकीनन सैयदा ज़ैनब को पुरसा देने के लिए बैठे हो, तो जब पुरसा देने लगो तो ये ज़हन में रखना कि पर्दे में बीबी आई होगी और किसी के पहलू में अब्बास बैठे होंगे, किसी के पहलू में हसन बैठे होंगे, किसी के पहलू में सैयद शुहदा बैठे होंगे। जाके मक्तल की किताबें पढ़ लेना, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आदम से लेकर खातम तक अंबिया इनके जिक्र में आते हैं, बिलखसूस मसाइब में आते हैं और गिरिया करते हैं। अपने आप को हम सफ़े अंबिया समझ लो और ये तसव्वुर कर लो कि आज वो रात है कि अली की बेटियां ईद से पहले यतीम हो गई। बेटियों वाले बैठे हो, बहनों वाले बैठे हो। मैं अभी मसाइल की तरफ नहीं आया, मैं तैयार कर रहा हूँ कि मैं चंद गुजारिशात जल्दी से बयान कर लूँ। बस अज़ादारों, अपनी सदाएं बुलंद कर लेना, पुरसा जब दो ना शर्मा के न रोना, हाथ को प्यारा न करना। न जाने को ये न समझ बैठे कि ये बंदा खुद को कितना अमीर समझता है। रोना ना आए, रोने वाली शक्ल बना लेना, बुलंद आवाज से हाय कर देना, हाथ को प्यारा न करना। हाँ, अगर अकीदा इजाजत दे तो जरूर मातम कर लेना। अज़ादारों, मैं बयान कर रहा था कि कल जब मैंने ज़रबत इमाम के ऊपर जुमला कहा कि जब मौला को ज़रबत लगी तो अमीरुल मोमिनीन की जुबान से जारी हुआ, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुज़्तु बिरब्बिल काबा। लोगों सुन लो, खुदा की कसम अली कामयाब हो गया। अज़ादारों, जब अली को ज़रबत लगी ना तो मेहराब में ही इतना खून बह चुका था। अली ने सर में खाक डाली, जख्म पे मट्टी लगाई और हसन की तरफ इशारा किया। हसन से कहा, हसन नमाज को कायम करो, नमाज को मुकम्मल करो। भाई हाय करते आना। मैंने जल्दी जल्दी 2 से 4 रिवायतें छोटी छोटी आपकी खिदमत में पेश करनी है कि इबादत हो जाए जिस मकसद के लिए हाजिर हुए हैं। अभी पूरी मजलिस आपने सुन ली, अब इधर उधर तवज्जो न करना। न जाने क्यों हैरान होके बैठा है, कोई और सोच अपने जहन से निकाल दे। तसव्वुर कर कि अली की जिंदगी की ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी रात है। आज तेरा और मेरा मेहमान है अली। अज़ादारों, मौला हसन ने नमाज को मुकम्मल किया। मुकम्मल करते ही फौरन बाबा का सर अपने जानों पे रखा। अज़ादारों, देखा कि इतना खून बह चुका था। हसन मौला ने चाहा कि अपने बाबा के सर पे पट्टी करें, सर को पट्टी करना चाहिए। अज़ादारों, अली एक मर्तबा ग़ुनूदगी की हालत में चले गए। बेटे के जानों पे सर था ना, बहुत सुकून आया होगा अली को। अज़ादारों, अली की आंखें जब थोड़ी थोड़ी बंद होना शुरू हुई, एक मर्तबा मौला हसन की आंखों से आंसू टपकने लगे। जब आंसू चेहरे अमीरुल मोमिनीन पे पड़े तो अली ने आंखें खोल के कहा, बेटा हसन रो मत, सब्र करो। कहा, बेटा हसन ये देखो आदम सफीउल्लाह आए हुए हैं, ये देखो तेरा नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह आया है। भाई मातम कर, अपनी आवाज़ों को आजाद कर, बुलंद आवाज़ से क्लियर करना।
پرسا دینے کے نیت سے ہائے کر لے اگر رونا نہیں آ رہا. اللہ جانے کیوں حیران ہو کے بیٹھا ہے. کہا دیکھ تیری ماں فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے, تیری نانی خدیجہ الکبریٰ آئی ہوئی ہے. کہا حسن بیٹا صبر کر, رو مت. کیوں کہ جب تو روتا ہے نا تیری ماں زہرا روتی ہے, تیرا نانا محمد روتا ہے, یہ ملائکہ روتے ہیں. عزادارو اتنا کہنا تھا. ایک لمحہ آپ کو روک کے تاریخ کے کچھ حصے پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. عزادارو تاریخ آل محمد میں یہ تلقین صبر 2 مقامات پر ہے. جاننا چاہو گے کہ یہ 2 مقامات کون سے ہیں کہ جب صبر کی تلقین ہوئی بزرگ بیٹھے ہیں دعا لوں گا. پہلا یہ کہ جب امیر المومنین نے مولا حسن سے کہا کہ حسن صبر کرو, آدم سے خاتم تک آئے ہوئے ہیں, آدم روتا ہے, ابراہیم روتے ہیں, اسماعیل روتے ہیں, خاتم الانبیاء روتے ہیں, تیری ماں زہرا روتی ہے. حسن بیٹا صبر کرو. اب میں دوسری تلقین پڑھنے لگا ہوں. جس کے سینے میں دل ہے جگر ہے, سینہ پیارا نہ کرنا بھائی, بلند آواز سے پرسا دینا. امام فرماتے ہیں قول معصوم ہے کہ لِكُلِّ سِرٌ سَرَابٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ فِينَا, کہ ہم محمد والے محمد کے مسائل کے علاوہ ہر چیز کو چھپانا ثواب ہے, مگر ہمارے مسائل کو کھل کر بیان کیا کرو. عزادارو دوسری تلقین کہ کربلا کے میدان میں جب سید شہداء, ہاتھ میں آرہ نہ کرنا, سب میں ماتم کر لے, جب سید شہداء نے جوان بیٹے کے سینے سے, علی اکبر کے سینے سے برچی کو نکالا, سید شہداء نے اکبر سے کہا اکبر بیٹا صبر کرو, ابراہیم خلیل اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, ماں زہرا آئی ہے, اکبر بیٹا صبر کرنا. اکبر کا جملہ سنو گے, کہا بابا آپ بسم اللہ پڑھ کر بچی کو نکالیں, آپ ابراہیم بن جائیں, آپ مجھے اسماعیل سے زیادہ صابر کوئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آوازوں کو بلند کرتے آنا بھائی, بڑی مقبولیت والی مجلس ہے, اس سے عظیم شب کوئی نہیں. میں نے بیان کیا کہ 2 راتوں کو اور 1 شام کو کبھی نہ بھولنا. ایک آج کی شب کہ جب علی دنیا سے گیا اور امت یتیم ہو گئی, زینب یتیم ہو گئی, علی کی لاڈلی بیٹی ام کلثوم یتیم ہو گئی, حسنین کا بابا نہ رہا, عباس کے بابا نہ رہے. اجرکم اللہ. روتے آنا کے لیے کرتے آنا, تھوڑی منزل رہ گئی ہے بس. عزادارو امام نے ایک مرتبہ مولا حسن سے کہا, حسن بیٹا مجھے گھر لے جاؤ. اللہ, جب گھر لے جانے کی باری آئی, مقتل پڑھنے والے لوگ بیٹھے مسائل سنتے رہتے. عزادارو امام کی حالت اس طرح نہ تھی کہ امام کو چلا کر گھر لے جایا جاتا. نہیں آپ جملہ نہیں سمجھے. عزادارو مولا حسن نے ایک قالین کا, ایک کمبل کا اہتمام کیا اور مولا امیر المومنین کو اس کمبل میں لٹایا. ایک کونے کو حسن نے پکڑا, دوسرے کونے کو حسین نے پکڑا, ایک کونے کو عباس نے پکڑا, دوسرے کونے کو محمد حنفیہ نے پکڑا. پیچھے پیچھے مولا کے چاہنے والے ہیں. بھائی میں جملہ کہہ رہا ہوں, جو بندہ ابھی بھی یہ عبادت نہ کر سکا, جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو سکے, عزادارو میں کہوں گا یا علی آپ کی قسمت کہ ضربت لگی تو قاتل بھاگ گیا. آپ کے چاہنے والے موجود تھے, واہ حسینہ
صدا دیتا رہا حل من نازل ینصرنا، اے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ عزادارو علی کا قاتل بھاگ گیا، علی کے چاہنے والے قاتل کو پکڑ کر لے آئے، مگر حسین کا قاتل کھڑا رہا۔ بہن 70 قدم پر کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، اور یہ لعین قاتل حسین کی 4 سالہ سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو امیر المومنین نے جب کہا مجھے لے جایا جائے، کمبل میں لپیٹ کر امیر المومنین کو لے جایا گیا۔ عزادارو مجھے پھر تاریخ مجبور کر رہی ہے کہ میں تاریخ کا کچھ حصہ بیان کروں، بات سے ربط کر جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ آل محمد میں 3 جنازے ہیں جن کو کمبل میں لپیٹا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 3 جنازے جن کو کمبل میں قالین میں لپیٹا گیا۔ ایک جنازہ جو موسیٰ کاظم کا جنازہ، جس کو کمبل میں ڈال کر پلے بغداد میں ڈالا گیا۔ دوسرا جنازہ جب سید شہداء کربلا کے میدان میں پہنچے تو کبھی کس کونے سے آواز آ رہی تھی، چچا حسین میں یہاں ہوں، چچا آپ کا قاسم یہاں ہے۔ سید شہداء جب تپتے صحرا میں پہنچے تو ٹکڑوں کو، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کمبل میں ڈال کے خیمے کی طرف لائے۔ اور تیسرا جنازہ ہے علی بن ابی طالب کا۔ اجرکم اللہ۔ بھئی آخری منزل ہے، بلند آواز سے گریہ کر لینا، پرسہ دے لینا۔ میری مائیں بہنیں پردے میں موجود، اگلا جملہ ان کے حصے کا کہنے جا رہا۔ عزادارو ابھی جو زائر بیٹھے ہو جانتے ہو کہ کوفہ میں مسجد کوفہ سے مولا کا گھر کتنا دور۔ جب گھر کے تھوڑا قریب پہنچے نا تو امیر المومنین نے آواز دے کر کہا، حسن بیٹا ذرا رک جاؤ۔ کہا بابا تھوڑا فاصلہ رہ گیا۔ کہا حسن نہیں، کیا تم نے یہ رونے کی آوازیں نہیں سنی؟ تم نے یہ نبی زادیوں کے گریے کی آوازیں نہیں سنی؟ کہا مولا آپ کے چاہنے والے ہی ساتھ میں ہیں، آپ کے اصحاب ساتھ میں ہیں۔ کہا حسن نہیں، مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب نبی زادیاں روئے تو ان کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ میں کہوں گا یا علی قسمت آپ کی بیٹی کی کہ یہی کوفہ، یہی کوفے کا بازار، علی کی بیٹی زینب ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے اور شرابی کا دربار، کوفہ کا بازار سر پہ رداؤ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھک کے نہ رونا، بالکل آخری منزل پہ آ گیا، بالکل قریب آ گیا۔ عزادارو جب واپس بھیجا گیا، علی نے ایک عجیب جملہ کہا، حسن اب مجھے یہاں سے چل کر آگے جانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جملے کو محسوس کرے گی عزادارو۔ جب کہا مولا ہم لے جائیں گے، آپ کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ آپ خود چل کر جائیں۔ عزادارو علی کا جملہ سننا، دیکھو علی کی غیرت۔ کہا حسن بیٹا یہ بیٹی اور باپ کا رشتہ ہی ایسا ہے عزادارو۔ کہا
گھر سے آیا تھا، میں اپنے پاؤں پہ چل کر آیا تھا، میری بیٹیوں نے مجھے جب روانہ کیا تو میں اپنے قدموں پہ باہر آیا۔ زینب یہ گوارا نہ کر سکے گی، زینب مجھے اس حالت میں نہ دیکھ سکے گی۔ بس عزادارو، علی نے ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا۔ بھئی ماتم کر لینا، اللہ جانے کس سوچ میں مبتلا ہے، ہاتھ پیارا نہ کر۔ ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پر، دوسرا حسین کے کاندھے پر۔ علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، زینب نے کھلا قرآن دیکھا، چیخ بلند ہوئے، دوڑی بابا سے لپکی۔ عزادارو، اس مرتبہ بی بی نے کہا بابا میں نے ساری زندگی آپ کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا، اب مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت بھی جی بھر کے کر لوں اور پیار بھی کر لوں۔ باپ اور بیٹی کی گفتگو جاری، میں چھوڑ رہا سارا مضمون عزادارو۔ پس امیر المومنین کو بستر پہ لٹایا گیا، طبیب آنا شروع ہوئے، طبیبوں نے آ کر معائنہ کیا۔ آخری روایت پڑھ رہا ہوں بھئی، اب تھکنا نہیں، بالکل آخری جملہ۔ طبیبوں نے معائنہ کیا، ایک مرتبہ طبیب نے معائنے کے بعد اپنے آلات کو، اپنے انسٹرومنٹس کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حسن نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ کیا خبر ہے، ہمیں بتاؤ ہمارے بابا کا حال کیسا؟ زینب انتظار میں تھی کہ کچھ بتائے، کچھ تسلی بخش خبر ہو۔ عزادارو، جملہ سنو گے، یہاں سے وہ جملہ تھا جب زینب کو یقین ہوا کہ میرے بابا کی آخری رات ہے۔ عزادارو، طبیب نے ایک جملہ کہا جس تلوار سے امیر المومنین کو ضرب لگائی گئی ہے وہ زہر آلودہ تھی، اور وہ زہر ایسا تھا کہ مولا کے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اب اس حالت سے صحتیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کر سکتے ہو کہ اگر دودھ پلایا جائے تو کچھ ستائش مل سکتی ہے، تکلیف میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ بالکل آخری جملہ اتنا کہنا تھا۔ علامہ کا نام ہے القافی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے یہ ندا بلند کی کوفہ کی گلیوں میں کہ طبیب نے یہ کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، اگر علی کو دودھ مل جائے تو تکلیف میں کمی ہو جائے گی، علی کو سکون مل جائے گا۔ عزادارو، جملہ سنو گے، کچھ وقت کے بعد امیر المومنین کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حسن نے دوڑ کے جا کر دیکھا کہ 200 سے زیادہ بچے جن میں یتیم بھی ہے، ہاتھوں میں کوزے لیے، دودھ کے پیالے لیے، یہ صدا بلند کر رہے ہیں کہ ہم روزہ نمک سے افطار کر لیں گے، یہ دودھ ہمارے مولا کو دے دو۔ عزادارو، واہ قسمت علی کی پوتی سکینہ کی۔ علی نے دودھ مانگا تو کوفہ میں 200 سے زیادہ بچے دودھ کے پیالے لے کر آ گئے، مگر یہی کوفہ حسین کی 4 سال کی سکینہ ہاتھ میں خالی پیالہ لیے حسرت کے نگاہوں سے امت محمد کو دیکھ رہی تھی کہ کوئی محمد سے رشتہ داری کی بنا پر ہی پانی کا گھونٹ دے دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم علی